نیا ویزا لگوانے نہیں، نیا ویزا لینے سے پہلے آپ اپنا ڈیٹا کنفرم کیا کریں کہ میرا کفیل یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ ایمبیسی نے ویزا سٹیمپ ہی کیوں کیا ایسے بندے کا جو بندہ سعودی عربیہ سے بلیک لسٹڈ ہے؟ تو میں نے خروج نہائی ایجنٹ کو پیسے دے کے لگوایا، میری تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ بھائی قانون اندھا ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایسے تمام افراد جن کا ویزا سعودی ایمبیسی سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے یا پھر سعودی ایئرپورٹ سے ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے، کیونکہ آج یہاں پر ذمہ داروں کا تعین ہونے جا رہا ہے اور آج کی یہ ویڈیو آپ کے لاکھوں روپے بچا سکتی ہے۔ آپ میں سے بہت زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی ایئرپورٹ سے سعودی عربیہ سے میں ڈیپورٹ ہوا تھا یا پھر مجھ پر کوئی وائلیشن تھی یا کوئی مسئلہ، چھوٹا سا مسئلہ جسے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کے لاکھوں روپے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھار تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا آپ کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ میں یہاں پہ شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ذمہ دار کون ہے اس پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ میرے پاس تقریباً 15,000 لوگ ہیں واٹس ایپ پہ جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں، اور میرے پاس تقریباً ہر ہفتے میں 10 دن میں کوئی نہ کوئی ایک آدھ کیس آ ہی جاتا ہے کہ سعودی ایئرپورٹ سے بندے کو ڈیپورٹ کر دیا گیا یا پھر سعودی ایمبیسی سے ویزا ریجیکٹ ہو گیا۔ واقعہ یہ ہے، 2 دن پہلے ایک پاکستانی کے ساتھ ہوا، ایسا پاکستانی جس نے آج تک کسی بھی دوسرے ملک کا سفر نہیں کیا تھا، سعودی ایئرپورٹ سے اسے واپس بھیج دیا گیا اور کہا یہ گیا کہ بندہ سعودی عربیہ میں بلیک لسٹڈ ہے، اس سے انٹری کی اجازت یہاں پہ نہیں دی جا سکتی۔ باقاعدہ طور پر ایک پیپر بھی دیا گیا، اس پیپر میں وضاحت لکھی گئی کہ یہ بلیک لسٹڈ ہیں، حالانکہ اس نے تو کبھی بیرون ملک سفر ہی نہیں کیا تھا، پہلی بار اس بندے کا ویزا لگا تھا کسی ملک کا۔ اسی طرح آج سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے میں آپ کے ساتھ ایک ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر چکا ہوں کہ ایک پاکستانی، اس کو بھی اسی طرح سعودی ایئرپورٹ سے واپس بھیجا گیا تھا، لیکن اس کا ایشو تھوڑا سا مختلف تھا۔ بہرحال پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے ان چیزوں سے بچنے کے لیے، جو لیگل بھی ہیں، پہلی بار آپ نے ویزا لگوایا ہے یا پھر آپ خروج نہائی چلے گئے تھے دوبارہ آپ نے ویزا لگوایا ہے، تو ایک غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ غلطی کہاں پہ ہوتی ہے کہ جب بھی آپ ایئرپورٹ جانے لگتے ہیں اپنے گھر سے، تو آپ میں سے 90% لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی ٹکٹ کنفرم کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں، آن لائن دیکھتے ہیں کہ میری فلائٹ کہیں کینسل تو نہیں ہوگی، ڈیلے تو نہیں ہوگی، چینج تو نہیں ہوگی۔ یہ کام تو آپ کر لیتے ہیں جس میں اتنا بڑا نقصان کا خدشہ بھی نہیں ہوتا۔ کیا نقصان ہو سکتا ہے؟ گھر سے وہاں پہ گئے، ہو سکتا ہے ایئرپورٹ پہ آپ کی فلائٹ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو گئی ہو، آپ کو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑ جائے گا۔ اگر کینسل بھی ہو گئی، ایسی صورت میں آپ کو دوسری ٹکٹ ایشو ہو جاتی ہے اس کے بدلے میں۔ نقصان کیا ہوتا ہے؟ آنے جانے کا گاڑی کا خرچ یا آنے جانے کا جو وقت ہے، لیکن اس سے بڑا نقصان جہاں پہ ہو سکتا ہے اس چیز کا آپ دھیان نہیں رکھتے۔ جس بھائی کی میں نے بات کی ہے، آج سے کوئی مہینہ 1.5 مہینہ پہلے بھی واقعہ ہوا کہ جب آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں، جب آپ ٹکٹ چیک کرتے ہیں تو آپ ساتھ میں آن لائن ویزا بھی تو چیک کر سکتے ہیں۔ ویزا چیک کرنے کے لیے موفا کی ویب سائٹ پہ ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے، کس طرح آپ اپنا ویزا کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں۔ میں 2-3 دن پہلے ویڈیو بھی شیئر کر چکا ہوں، اس پہ کیسے آپ چیک کرتے ہیں۔ ویڈیو کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے جا کے اٹھا لیجیے گا، چیک کر لیجیے گا۔ ایک غلطی تو یہاں پر آپ یہ کرتے ہیں کہ سفر اختیار کرنے سے پہلے آپ اپنے ویزا کا سٹیٹس ہی چیک نہیں کرتے۔ آیا آپ کا ویزا آن لائن ریکارڈ وغیرہ شو ہو رہا ہے؟ پھر تو صحیح ہے۔ ایک غلطی یہ ہے، یہاں پر آپ نے بہت کم لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے، لیکن یہ تقریباً پچھلے 1.5 مہینے میں یہ دوسرا واقعہ ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی یہ شیئر کر دوں۔ دوسری چیز آتے ہیں ذمہ داروں کی جانب۔ اب ویزا سٹیمپ ایمبیسی کر دیتی ہے، ویزا سٹیمپ ہو گیا، یہاں پر تو ایمبیسی کی غلطی ہے۔ ایمبیسی نے ویزا سٹیمپ ہی کیوں کیا ایسے بندے کا جو بندہ سعودی عربیہ سے بلیک لسٹڈ ہے، جس بندے پہ سعودی عربیہ میں پابندی ہے، چاہے وہ کوئی 3 سال کی پابندی ہے، 5 کی ہے، 10 کی ہے، تو سعودی ایمبیسی ویزا کیوں سٹیمپ کر رہی ہے؟ دوسرا ذمہ دار اس کا تو ایجنٹ بنتا ہے، جس ایجنٹ نے آپ کا سارا ویزا پروسیس کروا دیا۔
اور تیسرا ذمہ دار کون ہے؟ وہ ذمہ دار آپ ہیں۔ اصل میں ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ سعودی عربیہ میں پہلے رہ چکے ہیں، سعودی عربیہ کے قوانین کے بارے میں تھوڑا بہت آپ کو نالج ہے، تو آپ کا ذمہ دار امبیسی اصولاً، قانوناً، اخلاقاً، ہر لحاظ سے ذمہ دار سعودی امبیسی بنتی ہے، جنہوں نے اس بندے کا ویزا سٹیمپ کر دیا جو سعودی عربیہ سے بلیک لسٹ ہے۔ لیکن قانون تو اندھا ہوتا ہے، قانون تو امبیسی کو نہیں پکڑتا، قانون تو آپ کو پکڑ رہا ہے۔ آپ کا نقصان ہو رہا ہے 3-4 لاکھ روپے کا، آپ نے ایجنٹ کو بھی پیسے دے دیے، ویزا بھی سٹیمپ کروا لیا، آپ نے میڈیکل بھی کروایا، آپ نے انشورنس بھی کروائی، آپ نے ٹکٹ بھی لی، اور ایجنٹس کے جو ایکسٹرا پیمنٹس تھی وہ بھی، اس کے علاوہ نہ جانے کون کون سے اخراجات ہیں، وہ سارے کے سارے آپ نے جب پے کیے تو ابھی تو آپ کو واپس کچھ نہیں ملنے والا۔ آج کی اس ویڈیو کا جو بنیادی مقصد ہے آپ کو سمجھانے کا کہ بھائی جب بھی کوئی بھی آپ نے سٹیپ لینا ہے، نیا ویزا سٹیمپ کروانا ہے، آپ پہ پہلے سے کوئی پابندی تھی، آپ کا اقامہ ایکسپائر تھا، آپ کا حروب تھا، آپ باہر کام کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، آپ کے کفیل کمپنی ریڈ میں تھے، آپ کا خروج نہائی جوازات سے لگا، ترحیل سے لگا، امبیسی سے لگا، ایون کہ لوگ اپنے آپ پہ خود پابندیاں لگاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرے پاس تقریباً کم از کم 15,000 لوگ ہیں جو میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، اور ہر بندہ اپنا ڈاکٹر خود بنا ہوا ہے، اپنی بیماری کے بارے میں خود ہی بتاتا ہے اور علاج بھی خود بتاتا ہے۔ بھائی میرے کفیل نے خروج نہائی جوازات سے جا کے لگوایا تھا، اس لیے مجھ پہ تو کوئی پابندی ہی نہیں ہے۔ میرے تو مسسہ کمپنی ریڈ میں تھے، اس میں تو میری کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ کفیل نے اقامہ نہیں بنایا تھا، اقامہ ایکسپائر تھا، اس وجہ سے میں پکڑا گیا یا ڈیپورٹ ہوا، اس میں میری غلطی ہی نہیں تھی۔ میرا کفیل لاپتہ ہے، پتہ نہیں کس ملک میں رہتا ہے، کتنے سالوں سے رابطہ ہی نہیں تھا، تو میں نے خروج نہائی ایجنٹ کو پیسے دے کے لگوایا، میری تو کوئی غلطی ہی نہیں تھی۔ بھائی قانون اندھا ہوتا ہے۔ جب اس بات پہ آپ یقین رکھتے ہیں نا کہ قانون اندھا ہوتا ہے، تو پھر آپ اندھے مت بنیں، آپ کبوتر کی طرح آنکھیں بند مت کریں۔ یہ نقصان نہ ایجنٹ کا ہونا ہے، نہ ایمبیسی کا ہونا ہے، نہ کسی ایئر لائن کا ہونا ہے، نہ امیگریشن کا ہونا ہے، یہ نقصان آپ کا ہونا ہے۔ بعد میں لوگ گالیاں دیتے ہیں ایجنٹس کو کہ بھائی ایجنٹس نے ہمارے ساتھ ایسا کر دیا، ایجنٹ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کر دیا۔ تو بھائی دھوکہ آپ اپنے آپ سے مت کریں۔ بہت بار سمجھا چکا ہوں، بہت بار بتا چکا ہوں کہ بھائی جب بھی اگر آپ کا معاملہ مشکوک ہو، سعودی عربیہ میں پہلے سے آپ رہ چکے ہیں، آپ کی کسی بھی قسم کی چھوٹی سی چھوٹی کوئی وائلیشن بھی تھی، ایسی صورت میں نیا ویزا لگوانے نہیں، نیا ویزا لینے سے پہلے آپ اپنا ڈیٹا کنفرم کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پر کوئی پابندی ہو۔ سعودی عربیہ میں آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، کوئی نہ کوئی بندہ تو ہوگا، کسی سے کہہ کے جوازات بھیج کے، جوازات کے باہر آفیسز بنے ہوتے ہیں، ایجنٹس وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو وہ چیک کروا دیتے ہیں۔ بہت زیادہ لوگ، جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہر بندہ اپنی بیماری بھی خود بتاتا ہے، اپنا علاج بھی خود بتاتا ہے۔ میرے اوپر 3 سال کی پابندی ہے، میرے اوپر پابندی ہے ہی نہیں، میرے اوپر 5 سال کی پابندی تھی، پابندی ختم ہو گئی ہے۔ یا پھر دوسرا جو نقصان جہاں پہ زیادہ لوگوں کے ہوتے ہیں کہ میرا کفیل یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے جوازات میں دوست ہیں، دوست سے پتہ کروایا ہے، اس نے جوازات کی کسی بندے سے پوچھتا ہے، اس نے کسی شرطہ سے پوچھا ہے، اس نے کسی امیگریشن سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے بندے پہ پابندی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کا ریکارڈ باقاعدہ طور پر چیک کر کے آپ کو نہیں بتاتے۔ وہ سوال پوچھتے ہیں ہوا کیا تھا؟ جی اس کا کمپنی جو تھی وہ ریڈ میں تھی، تو خروج نہائی اس کا مکتب عمل سے لگوایا، جوازات سے لگوایا تھا، یا پھر وہ باہر کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا، یا پھر اس کا اقامہ ایکسپائر تھا تو ڈیپورٹ ہوا تھا یہاں سے، یا پھر اس کا اوور سٹے تھا۔ تو لیٹسٹ رول جو ڈیپورٹ کا ہے سعودی عربیہ سے، کوئی بھی بندہ سعودی عربیہ سے اگر ڈیپورٹ ہو چکا ہے تو وہ بندہ لائف ٹائم بین ہے، وائلیشن چھوٹی ہے یا وائلیشن بڑی ہے۔ اس لیے نقصان کا ذمہ دار تو آپ کو خود ہی ہونا پڑے گا، ہمارا کام ہے آپ کو بتا دینا۔ باقی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں کہ جن لوگوں کے لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔